ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، ایک یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کا فیصلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ وہ سچا تھا۔ اب وہ جو دوسرا مسلمان تھا اس کے دل میں تھا کہ یار میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا۔ اب وہ آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں سے بہت خندق کھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فیصلہ لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ یہ بات سن کے آپ آئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس نے بولا جی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ اندر گئے، تلوار لے آئے، اس مسلمان کی، اس قبیلے والے کی گردن اتار دی۔ وہ بڑا پاور والا قبیلہ تھا، منافقینوں میں تھا، اور انہوں نے اب کہا کہ اب عمر سے جان چھوٹی ہماری، کیونکہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان جب مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص ہوتا ہے نا۔ آزمائش میں آگے نا کہ دیکھو جی عمر کے ہاتھوں سے مسلمان قتل ہو گیا، اب وہ قبیلہ قصاص مانگ رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ عمر تم نے کیا کیا مسلمان کو۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیا، عمر کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے فیصلے پر فیصلہ کرنے کی۔ تو اللہ نے اس پریشانی کو کیسے دور کیا؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ سبق ہے۔ ہم تو جو ہوتا ہے نبی کی بات سنی کہتے ہیں یار کر لواں گے یار، ان لوگوں کی بھی تو پرواہ کرنی ہے، یہ اسی زمرے میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اللہ کھا رہا ہے قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں رب اپنی ربوبیت کی قسم کھاتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ جب تک کسی معاملے میں تجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے، اگر دل میں تنگی بھی جانے گا تو میں اللہ کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ تو میں صبح سے شام تک اگر نئی بات مانتا، نہیں عمل کرتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اگر میں ایک آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کام نہ کرو، یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہتے ہیں یار اب کیا کریں، لوگوں کا بھی تو خیال کرنا نا یار، اب دفتر میں بھی تو بیٹھنا ہے نا۔ بات نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دفتر ہے میرا رب، میرے بچے ہیں میرا رب، نعوذ باللہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر دل میں بھی تنگی جانا ہے، انکار تو دور کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ قادیانی میں دیکھتا ہوں ہمارے محلے میں ہیں، بڑے ہی ادب والے ہیں، ایک مجھے کہنے لگا سب سے میں آج کل انہوں نے اسٹڈی کرنا پہ، میں کہ تو کافر ہو جائیں گا سٹڈی دے وچ، کیونکہ تو شک کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، تنگی آئی نا تیرے دل وچ تے تاں کر رہے ہیں نا، تے تیرا تو ایمان ختم ہو گیا، کلمہ پڑھ اللہ دیا بندیا۔ اللہ کہتا ہے اگر حرج تیرے دل میں اگر تنگی بھی آ جائے، میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ تو مومنوں پر آزمائش آتی، عذاب نہیں آتے، یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں وہ بنا دے جو میرا اللہ چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ عطا، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اپنے من کو، اپنی برادری کو، اپنی اولاد کو رب ماں نہ بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کثیر تعداد ایمان والوں کی، مومنوں کی مشرک ہوگی، کثیر تعداد، کثیر مومنوں کی، لیکن
حیران والی بات ہے نا، مومن بھی اور مشرک بھی۔ دوسری آیت میں ہے کہ وہ اپنے نفس کی پوجا کریں گے۔ اب مجھے نہیں اچھا لگتا، میرے مزاج میں نہیں یہ بات، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں، ایک عزت والا بتا دو ذرا، کتنے ملک ہیں سونے کی گاڑیاں ہیں، ان کی سونے کے پلنگ ہیں، ٹوائلٹ ان کے سونوں کے بنے ہوئے ہیں، ٹنوں سونا ان کے گھروں میں لگا ہوا ہے، برتن عزت تیلے دی نہیں۔ کافر ملک کے 50 فوجی اتر جائیں سارا ملک قبضہ کر لیں، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ اور عزت ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ یہ ہماری عزت والے نبی کی امت ہونے کے باوجود ذلیل کیسے ہیں؟ ذلیل تو قرآن میں اللہ نے یہودیوں کو لکھا ہے، لفظ یہ استعمال کر کے کہ قیامت تک کے لیے ذلیل کون ہے؟ یہودی قیامت تک کے لیے ذلیل ہیں۔ تو پھر جب ذلیلوں سے ذلیل ہونا شروع ہو جائیں گے، آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ سر اٹھا کے چل سکتے ہو؟ اپنے ملکوں میں چل سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جب حکمران اللہ اور رسول کے مطابق نہیں چلیں گے تو اللہ باہر سے دشمن مسلط کر دے گا، وہ ان کے ہاتھ باندھ دیں گے، اپنے حصے کا بھتہ لیں گے۔ لیتا ہے نا IMF، ورلڈ بینک لیتا نا تمہیں، سود بھی لے رہا ہے، رقم بھی تمہاری وہی ہے، اپنی مرضی سے تم نہ اپنی پبلک کو سبسڈی دے سکتے ہو، نہ کوئی پالیسی بنا سکتے ہو، ہے نا؟ تو یہ نبی نے فرما دیا ہوا ہے نا کہ جب تم اللہ رسول کے مطابق نہیں چلو گے، فیصلے نہیں کرو گے، یہ جی برٹش لا ہے، نہیں جی ہاتھ کاٹنا سزا غلط ہے، دنیا ہماری دشمن بن جائے گی، گردن اتارنی، سر عام سزا دینی، ہاں جی یہ ہے نا سارا۔ تو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، آپ تو سنسار عورتوں کو کر دیتے تھے سر عام۔ یہ کیا ہے؟ جب حکمران، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جب حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، دوسری بات جو حدیث میں 5 باتیں ہیں، اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا۔ وہ ہے اس کے مطابق نہیں چلیں گے، اور جب تم قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے، اللہ تم کو آپس میں لڑا دے۔ کون لڑ رہا ہے تمہارے ساتھ؟ ہندو تمہارے بندے خرید کے تمہیں لڑا رہا ہے، فوج بھی میری، نوجوان بھی میرے، رونے والا بھی میرا، یتیم بھی میرا، بیوہ بھی میری، میرا ملک، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں، یہ سیاستدان کتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ اللہ ہوتے ہیں، جو بھی چاہے صاحب اختیار ہیں چاہے اپوزیشن میں، کتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو ذلت اللہ نے ان کے مقدروں میں، اپنے گھروں میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، ہر اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس لائق ہے، جو اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکا لیتا ہے۔ خالی سجدہ نماز پیشانی نہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مان لینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے منع ہو جاؤ۔ یہ حکم ہے، عرض نہیں ہے، اور حکم کرنے والا کون ہے؟ وہ کائنات کا مالک جو کہتا ہے جب تم رحمان سے تغافل کرو گے میں تم پر شیطان چھوڑ دوں گا، میں اللہ۔ جب اللہ کے چھوڑے ہوئے جن یا انسان ہم پر آ جائیں گے، کسی کا باپ ان سے ہمیں دور نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا جن گھر میں داخل ہوتا ہے، چاہے جادو کے ذریعے چاہے میری کسی غلطی کی وجہ سے، بڑے بڑے خاندانوں کو میں نے اس کے آگے کان پکڑتے دیکھا، روتے چلاتے دیکھا، بابا جی معاف کر دو، راتوں کو اٹھ کے جن کے آگے منتیں کرتے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ مجھ پر میرے عمل کی وجہ سے اللہ نے مسلط کی۔ قرآن سورہ زخر پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے فرمایا میں تم پر مسلط کر دیتا ہوں۔ وہ دودھ میں پانی بنانے والا، وہ دفتر کا رشوت خور جس مرضی محکمے کا ہے، میں اپنی سیٹ پر بیٹھا، یہ مولوی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، جو بھی ایسا کام کرے گا، ایسی باتیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ اس پر جن مسلط کرے گا، شیطان مسلط کرے گا۔
پھر وہ اس کا کرین بن جائے گا، پھر اس کو تسلی دے گا، ذرا اساں کر لیتا تاں کی ہو گیا یار، اگلے کروڑاں کھا گئے تے میں 10,000 کھا لیتا تاں کی ہو سی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھتے جس نے 2 درہم دینے ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، پڑھ لیں آپ آ کر جنازہ۔ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا۔ انس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ آپ نے فرمایا اس نے فلاں کے 2 درہم دینے ہیں، میں تو ڈکار مار گیا بہنوں کا مال کھا کے، میں تو بہن بھائیوں کا مال کھا گیا ہوں، ہمسائے کا کھا گیا ہوں، بندہ باہر ہے پتہ نہیں کہاں سے بیچارے نے کر کے لی اپنی زمین، ایک پلاٹ لیا ہوا آیا تو اتنے مکان بنیا ہے، ہاں جی اگو کئی جگہ بکا، اللہ کی قسم تیرا خاندان برباد ہو جائے گا، تجھے ایک پل چین نہیں ملے گا تم نے ایک ذرہ بھی اگر کسی کا نجائز کھایا۔